السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں گے ڈرامہ سیریل بجو میں کہ جب مسرت کی شادی ہو جاتی ہے تیار برات والے دن وہ اپنے بھائی کو شام کو کہتی ہے کہ میں نے تم سے سہیل ایک بات کرنی ہے، تو اس پر سہیل کہتا ہے کیا بات کرنی ہے بجو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نکاح نامے میں کچھ زیادہ سا لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو اس پر وہ اس کے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بجو کیسی باتیں کری؟ وہ کہتی ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں اپنے نکاح نامے میں کچھ بہت ہی زیادہ لکھواؤں گی۔ تو اس پر آگے سے وہ سہیل کہتا ہے کہ بس کرو باجی۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی ماں کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ جاتی ہے اندر رحیل کے پاس، اس سے کہتی ہے کہ میں بہت ہی پریشان ہوں، اللہ کر کے صبح اگر مسرت کا نکاح ہو کے رخصتی ہو جائے تو میں بے فکر ہو جاؤں گی۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، پہلے کی طرح اب میں اس کی شادی نہیں ٹوٹنے دوں گا، میں اس کے پاس ہی کھڑا ہوں، بچوں کے پاس میں کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ بچوں کے پاس کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ بچوں تو پاگل ہے، کوئی بھی بات ایسی نہ نکالتے کہ اس کا رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ تو اس پر جب آپ دیکھیں گے کہ جب دل بھر کی ماں بھی اسے دل بھر کو کہتی ہے اگر یہ 1 مہینے کے اندر نہ مری تو میں اس کو خود گولیاں ہاتھ سے مار دوں گی۔ جب وہ بارات لے کر آتی ہے تو ادھر مسرت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، مسرت بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اور ادھر مسرت کی بڑی بھابھی اس کو دیکھ کر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اب جلدی سے کہیں لالا کر کے مسرت کا نکاح ہو جائے تو ہم بالکل ہی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے کام۔ تو لیکن اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا نکاح پہلے کی طرح ہوگا۔ تو اس پر سہیل کہتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں نہیں ہوگا، یہ سمجھو پہلا اور آخری چانس ہے، اسی کے دوران آپا کی شادی ہو جائے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور ادھر وہاں پر کھڑی شمائلہ بھی یہ کہتی ہے کہ اب پتہ چلے گا نا بچوں کو کہ سانس کیا ہوتی ہے، اب مقابلہ صحیح ہوگا، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے۔ تو وہ یہ سن کر مسرت کا جمول بھی آتا ہے، نکاح کر دیتے ہیں، اور مسرت کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے، اسی طرح قبول ہے، یہ کہہ کر وہاں سے مول بھی چلا جاتا ہے، اور یہ مسرت بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا میں نے آج جو مجھے ملنا چاہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ جب اس کے سامنے پاس آ کے بیٹھ کے تصویر بنانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ آپ ادھر جا کر بیٹھے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں ہم دونوں سیلفی لے رہے ہیں۔ تو اس کی سانس کو بہت ہی غصہ آتا ہے، سانس اس کی کہتی ہے کہ تم نے آخرکار میرے پاس ہی آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گی کہ سانس ہوتی کیا ہے، تم مجھے کہہ رہے کہ ادھر ہو کر سائڈ پہ بیٹھے۔ وہاں پر ببلو بالکل خاموش رہتا ہے، بس اسی بات کو سوچتا جاتا ہے کہ کب وہ 10 دن گزریں گے اور یہ فوت ہو جائے گی، پھر ہم اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب مسرت کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بھائی اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو مسرت کے دل میں بہت ہی خوش ہوتی ہے، لیکن اوپر سے آنسو ہوتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں، اس کی بھابھی بھی کہتی ہے کہ مسرت تم جہاں جا رہی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر آباد رکھے، اور اپنی سانس کا خیال رکھنا کہ تمہاری ایک سانس ہی اور ایک شور ہی تو ہے۔ اس پر تو مسرت کہتی ہے کہ میں سب کا ایسا خیال رکھوں گی کہ ان کو پتہ چل جائے گا کیونکہ مسرت کے ساتھ پالا پر مسرت کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مسرت کو جانتے نہیں ہیں، جو یہ کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر